السلام علیکم ناظرین، براق ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شبیر بلوچ۔ آج کے پروگرام کا آغاز میں اس شعر سے لیتا ہوں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ آج میں ڈائریکٹ اپنے مہمان کی طرف آتا ہوں کیونکہ یہ شعر اس مہمان کو میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں۔ میں انتہائی قابل احترام نوجوانوں کے لیڈر، نوجوانوں کے فیس، سابقہ جو ہمارے سی ایم بلوچستان کے جو ترجمان ہیں محترم بابر یوسفزئی کو دل کی عطا گہرائیوں میں اپنے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں۔ بابر صاحب شکریہ۔ کیسے ہیں بابر صاحب؟ جی الحمدللہ، خیریت سے ہیں؟ طبیعت سیٹ ہے؟ اللہ کا بڑا احسان ہے، شکر الحمدللہ۔ ناظرین، آج میرے سامنے جو ہے نا جو پشتون بیلٹ ہے اس کی نمائندگی کرنے جا رہے ہیں بابر یوسفزئی، اور ہم بلوچ اور پشتون کے حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ بابر یوسفزئی صاحب، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے فتنۃ الہندوستان، اس بدبخت کا نام بھی منہ میں نہیں آتا ہے نا، ایسا جو ہے نا ایک بےغیرت ملک ہے جو پروپیگنڈا پھیلاتا ہے۔ یہ فتنۃ الہندوستان اور کالعدم تنظیموں نے ایک بہت بڑا جو ہے نا پلان اور ایک بہت بڑا جو ہے نا انہوں نے ایک ٹارگٹ بنایا ہے کہ ہم بلوچستان میں وہی پرانی جو ہے نا روایات کو دوبارہ دہرائیں گے، جس طرح انہوں نے ماضی میں کیا تھا کہ پشتون اور بلوچوں کو لڑانا۔ جیسے کہ ابھی ریسنٹلی بازئی جو ہے نا قوم کو ٹارگٹ کیا گیا، اور ہمارے خود کے میرے اپنے خود محمد حسنی قوم کے ایک بہت ہی جو ہے نا بہادر نوجوان کو جو ہے نا مقناطیس جو وہ تھی اس سے جو ہے نا بلاسٹ کروا کے اس کو شہید کروایا گیا۔ ابھی ان فیوچر ان کا بہت بڑا جو ہے نا پروپوگنڈا پیدا کرنا ہے، اور یہ پروپوگنڈا جو ہے نا کالعدم تنظیمیں اور یہ فتنۃ الہندوستان کے جو پروکسیز ہیں یہاں پہ، وہ پشتون کے شکل میں ہے اور بلوچوں کے شکل میں ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے اور کیا بتانا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شبیر بلوچ صاحب، آپ نے ایک شعر مجھے ڈیڈیکیٹ کیا، ایک شعر میں آپ کو ڈیڈیکیٹ کروں گا۔ نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ آپ بھی بلوچستان کے یوتھ کے لیے، بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے ایک رول ماڈل ہیں۔ بلوچستان کی یوتھ آپ کو فالو کرتی ہے۔ آپ جس طریقے سے ایک پاکستانی ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، پاکستانی ہونے کا پیغام دیتے ہیں، یہ بلوچ نوجوانوں کے لیے ایک مثال ہے۔ بلوچ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ آپ کے جو اسٹیپس ہیں انہیں فالو کرتے ہوئے، آپ کی جو ایک سیاسی تربیت ہے اسے فالو کرتے ہوئے، آپ کی جو ایک سماجی خدمات ہیں انہیں فالو کرتے ہوئے بلوچستان کی ترقی میں اور پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں۔ پاکستان از مائی آئیڈینٹی، میری پہچان پاکستان ہے۔ پاکستان از مائی ڈی این اے، میرے ڈی این اے میں پاکستان ہے۔ میں پشتون ہوں، مجھے پشتون ہونے پہ فخر ہے۔ یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے فتنۃ الہندوستان کے لوگ ہمیں کچھ بھی کہیں، گالیاں دیں، ہمارے بارے میں کوئی بھی الفاظ بکیں، ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ میرا 7 نسلوں کے خون میں، میرے 7 نسلوں کے ڈی این اے میں الحمدللہ پاکستان اور پشتونزم آپ کو ملے گا۔ ہم نے دیکھیں، یہ جو بلوچستان جو ایک صوبہ ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اگر آپ جیوگرافکلی دیکھیں، اگر آپ ایریا وائز دیکھیں، پاکستان کا 44% بنتا ہے، اور یہ ایک ایسا واحد صوبہ ہے جو تمام قوموں کا ایک گلدستہ ہے۔ یہاں پر آپ کو پشتون بھی ملیں گے، بلوچ بھی ملیں گے، ہزارہ بھی ملیں گے، آپ کو یہاں پر کشمیری بھی ملیں گے، پنجابی بھی ملیں گے، سرائکی بھی ملیں گے۔ تمام اقوام پیار محبت سے یہاں پر رہتی تھیں، بلوچستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالتی تھیں۔ مجھے یاد ہے جب میں اسکول جاتا تھا، اسکول میں ہمارے جو اکثر موسٹلی ٹیچرز ہوتے تھے ان کا تعلق پنجاب سے ہوتا تھا، ان کا تعلق جو ہے نا سرائکی بیلٹ سے ہوتا تھا، ان کا تعلق کشمیر سے ہوتا تھا۔ ہزارہ ٹیچرز ہوتے تھے، کرسچنس ٹیچرز ہوتے تھے جو ہمیں پڑھاتے تھے، مطلب کوئی تفریق نہیں تھی۔ ہم نے اپنے بچپن میں اس صوبے میں کوئی تفریق نہیں دیکھی۔ اب جب اس فتنۃ الہندوستان کو یہ پتہ چلا کہ بلوچستان ترقی کر رہا ہے، بلوچستان پاکستان کا مستقبل ہے، پاکستان اور بلوچستان ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے، اس نے اپنے پیڈ ایجنڈوں کے ذریعے، اپنے زر خرید غلاموں کے ذریعے جو ان کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں ان کے ذریعے نفرت پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، حالیہ دنوں میں بازئی قبائل کو ٹارگٹ کیا گیا، محمد حسنی قبائل کا بابل محمد حسنی ایک دلاور شخص تھا، اس کے والد زابر محمد حسنی جنہوں نے 1 سال پہلے بولان میں شہادت نوش کی، لیکن دشمن کے سامنے جھکے نہیں، دشمن کے سامنے انہوں نے سرنڈر نہیں کیا۔ یہ تو بزدل لوگ ہیں، ان کے سے جب ہماری سیکیورٹی فورسز لڑنے کے لیے آتی ہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ خود ایک بلوچ ہیں، آپ سن آف سوئل ہیں، آپ یہاں کے قبائل سے تعلق رکھتے ہیں، جب
ان سے جو ہماری سیکورٹی فورسز لڑنے کے لیے آتی ہے یہ تو بھاگ جاتے ہیں, یہ تو مقابلہ بھی نہیں کرتے. لیکن دیکھیں باب محمد حسنی نے مقابلہ کیا, بدقسمتی سے یہ ان سے لڑ نہیں سکتے تھے, ان کی گاڑی پہ انہوں نے میگنیٹ بم چپکایا اور اس کے ذریعے ان کی شہادت ہوئی. اس سے پہلے دیکھیں محمد امین بلیدی صاحب جن کو عید والے دن جو ہے شہید کیا گیا, وہ اس سے پہلے ان کو BLA کے لوگ مارنے کے لیے آئے تھے, انہوں نے مقابلہ کیا اور ان کو جو ہے جہنم واصل کر دیا. لیکن جب دشمن کے پاس کوئی ایسا کوئی طریقہ نہیں بچا کہ ان کو شہید کیا جائے, ان کی گاڑی پہ ID لگا دیا, عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے معصوم بچے کے ساتھ, انہیں شہید کر دیا گیا. یہ تو بزدل لوگ ہیں, ان کی پوری کوشش ہے کہ پشتون اور بلوچوں میں جو ہے نفرت پھیلائی جائے, پشتونوں اور بلوچوں کو لڑایا جائے. ماضی میں بھی آپ دیکھیں جو قوم پرست جماعتیں ہیں ہمارے صوبے کی, جنہوں نے قوم پرستی کے نام پر سیاست کی ہے, انہوں نے یہی حرکتیں کی تھی. پشتونوں اور بلوچوں کو لڑایا گیا, دستوں کے گریبان کیا گیا, یہ کہا گیا کہ پشتون اس صوبے میں کے مالک نہیں ہیں, ہم اس صوبے کے مالک ہیں, اور پشتونوں کی طرف سے یہ تاثر دیا گیا کہ ہم اس صوبے کے مالک ہیں. لیکن اب دیکھیں وقت بدل چکا ہے, اب بلوچستان کا بچہ شعور یافتہ ہے. آج کل AI کا دور ہے, آج کل 5th جنریشن وار کا دور ہے. یہ ان کا ایک ٹول ہے 5th جنریشن وار کا, کہ انہوں نے کس طریقے سے دو قوموں کو آپس میں لڑانا ہے. آپ بلوچ ہیں, میں پشتون ہوں, آپ کو بلوچ ہونے پہ فخر ہے, مجھے پشتون ہونے پہ فخر ہے. میرا اپنا علاقہ ہے, میری اپنی ثقافت ہے, میری اپنی روایات ہے, آپ کی اپنا علاقہ ہے, آپ کی اپنی روایات ہے. ہماری آپس میں رشتہ داریاں ہیں, ہماری آپس میں دوستیاں ہیں, ہم ساتھ بیٹھتے ہیں, ساتھ اٹھتے ہیں, ساتھ کھاتے ہیں. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پشتون اور بلوچ کو لڑائے گا, انشاءاللہ بھارت کا یہ جو فتنہ ہے ہم اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے, ہم اس کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. فتنۃ الہندوستان کے اس ارادے کو ہم انشاءاللہ خاک میں ملائیں گے, اس کی سازش کو خاک میں ملائیں گے. اور اس کی جو پراکسیز ہے, جیسے آپ نے بالکل ٹھیک کہا, ان کی پراکسیز اب جو ہے نا پشتونوں کے ساتھ ناجائز کر رہی ہیں. پشتون آفیسر اغوا کیا گیا ہے, ایسی جو تھا تم کا حنیف نورزئی صاحب, اس کو اغوا کیا گیا ہے, بازی قبائل کے لوگوں کو مارا گیا ہے. یہ مارنے والے وہی BLA کے دہشت گرد ہیں, وہی فتنۃ الہندوستان ہے. لیکن یہ چاہتے ہیں کہ پشتون اور بلوچ آپس میں لڑیں. ہم دستوں گربان نہیں ہوں گے. ہمیں پتا ہے کہ آپ بھی اس صوبے کے ہیں, میں بھی اس صوبے کا ہوں. میں نے آپ کو کہا نا, مائی آئیڈینٹی از پاکستان, مائی DNA از پشتون. تو آپ بھی ایک بلوچ, آپ کی آئیڈینٹی بھی پاکستان ہے. ہمیں کوئی نہیں لڑا سکتا. جنہوں نے یہ سازش کی ہے, انشاءاللہ ہم مل کر متحد ہو کر ایک بازو بن کر ان کو اس سازش کا جواب دیں گے. بابر یوسفزئی صاحب, جیسے کہ آپ حالات دیکھ رہے ہیں, بلیدی ہے, محمد حسنی ہے, بازئی ہے, مختلف اقوام ہیں, ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور موسٹلی دیکھا جائے جو عوام ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے, محب وطن ہے, پشتون پرستی ہے, بلوچ پرستی ہے. مگر افسوس, صد افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, اور آپ جیسے لیڈران سے سوالات میرا بنتا ہے کہ یہ فتنۃ الہندوستان اور کلدم تنظیم کے صرف 5 سے 10% ان کو ہم لوگ جہنم واصل کیوں نہیں کرتے؟ یہ کیوں یہاں پہ اتنے تیز ہوتے ہیں؟ ایڈمنسٹریٹوز کے ساتھ مل کے, مختلف فورسز کے ساتھ مل کے, مختلف انٹیلیجنس اداروں کے ساتھ مل کے ان کو ہم جہنم واصل کیوں نہیں کرتے؟ اس کی روک تھام کو ہم کیوں اس کے اوپر کام نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے آفیسران شہید ہوتے ہیں, اور مزید آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ قبائلی رہنما شہید ہوں گے. اس کا حل کیا ہوگا؟ دیکھیے شبیر بلوچ صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی روک تھام نہیں ہو رہی, ان کی روک تھام ہو رہی ہے. ہماری سیکیورٹی فورسز, پاکستان آرمی, FC اور جتنے ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ ان کے خلاف ٹارگیٹڈ اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر رہے ہیں, کیونکہ یہ بزدل ہیں, یہ چھپ جاتے ہیں. یہ کوئی کارروائی کرنے کے لیے چند گھنٹوں کے لیے یا چند منٹوں کے لیے تو آتے ہیں, لیکن وہ کارروائی کر کے یہ بھاگ جاتے ہیں. اب ہم نے کیا کیا کہ افغانستان جو یہ پہلے بھاگتے تھے یا ایران یہ بھاگ جاتے تھے, اب افغانستان کے ساتھ ہمارا ایک اچھا تعلق بننے کے لیے جا رہا ہے. 10-11 مئی کے بعد حالات بہت چینج ہو گئے. خطے میں جو ہمارے دیگر ہمسایہ ممالک تھے انہیں سمجھ آ گیا ہے کہ پاکستان ایک طاقت ہے. جس طریقے سے ہم نے انڈیا کو شکست دی ہے, اس کے بعد ہمارے ہمسایہ ممالک کو بھی بہت کچھ سمجھ آ چکا ہے. اب جس طریقے سے پہلے یہ وارداتیں کرتے تھے بلوچستان میں, اور وارداتیں کر کے یہ بھاگ جاتے تھے افغانستان یا بارڈر, ہمارے جو مغربی مشرقی بارڈر ہے اس طرف بھاگ جاتے تھے, اب انہیں ہم بھاگنے نہیں دیں گے. اب انشاءاللہ ان کا محاسبہ ہوگا. سیکیورٹی فورسز لگی ہوئی ہیں, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں, ٹارگیٹڈ آپریشنز ہو رہے ہیں. دیکھیں مسئلہ یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ سیکیورٹی فورسز تو کر رہی ہیں, عوام کی حمایت بھی ہمیں درکار ہے. حکومت تو اپنا کام کر رہی ہے, اب عوام کو اپنی حمایت دینی ہوگی. جیسا کہ آپ نے کہا بالکل, محمد حسنی قبائل کے نوجوان, بزرگ, قبائلی رہنما, محب وطن پاکستانی ان کے ہاتھوں شہید ہو رہے ہیں. بازئی قبائل کے شہید ہوئے, بگٹی قبائل کے شہید ہوئے, مسوری ہیں, کلپر ہیں. میں آپ کو بتاؤں, میں کوئٹہ شہر میں بیٹھا ہوں, مجھے کچھ نہیں پتا کہ کل میں آپ کے ساتھ موجود ہوں گا یا نہیں موجود ہوں گا. مجھے بھی سیریس تھریٹس ہیں. کس وجہ سے تھریٹس ہیں؟ ہم انہیں بے نقاب کر رہے ہیں, ہم انہیں ایکسپوز کر رہے ہیں.
مجھے کہا گیا ہے کہ آپ پاکستان کے حق میں بات کرتے ہیں, ہمارے خلاف بات کرتے ہیں, آپ کو مار دیں گے. میں نے بول دیا مارنا ہے مار دو, میں نہیں ڈرتا, میری زندگی موت کا مالک میرا رب ہے. تو بات یہ ہے شبیر صاحب کہ ان کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں, سیکورٹی فورسز کاروائیاں کر رہی ہیں. بحیثیت سیاستدان میں سمجھتا ہوں کہ اس آپریشن کو مزید تیز کیا جانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے وانا اور وزیرستان میں ایک کلین سویپ آپریشن کیا گیا تھا, اب وقت آ گیا ہے کہ بلوچستان میں بھی اسی طریقے کا آپریشن کیا جائے. بلوچستان کے تھوڑے حالات مختلف ہیں, بلوچستان کے تھوڑے معروضی جو حالات ہیں وہ بھی تھوڑے مختلف ہیں, بلوچستان کا ڈائنامکس مختلف ہے, بلوچستان کا محل وقوع مختلف ہے. میں اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں, لیکن یہ فتنۃ الہندوستان ہے, یہ 5-10% ہے. ان کو جب تک ہم جہنم واصل نہیں کریں گے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. سیکورٹی فورسز کوشش کر رہی ہیں, میں آپ کو یہ گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, ایک ذمہ دار شخص کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ سیکورٹی فورسز ان کے خلاف دن رات لگی ہوئی ہیں. انشاءاللہ انہیں چھوڑیں گے نہیں. جس نے پاکستان توڑنے کا خواب دیکھا ہے انشاءاللہ اس کی آنکھیں نکال دیں گے, انشاءاللہ اس کے جسم سے روح نکال دیں گے, لیکن پاکستان پر آنچ نہیں آنے دیں گے. بہت جلد آپ دیکھیں گے یہ تمام جتنے بھی فتنۃ الہندوستان ہے یہ جہنم میں واصل ہوں گے اور ان کا قلعہ کما بھی ہوگا انشاءاللہ. بابر یوسفزئی صاحب, تم جیسے بزدلانہ واقعے کو آپ کس طرح بیان کریں گے, کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں تم والا واقعہ تو انسانی بنیاد پر اب اگر آپ دیکھیں یا جو ہے نا ایک جنگی بنیاد پر آپ دیکھیں, یہ ایک بزدلانہ واقعہ ہے. ایک آفیسر جو اپنی فیملی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, خواتین کے ساتھ اپنے عید کی چھٹیاں منانے کے لیے کوئٹہ آ رہا تھا, آپ اسے راستے سے اغوا کر لیتے ہیں, پھر زبردستی اس سے ایک اسٹیٹمنٹ لیتے ہیں, اور اس اسٹیٹمنٹ میں جو ہے نا اس آفیسر کے چہرے سے آیا ہے کہ اس کو کتنا پریشرائز کیا گیا ہوگا, اس کو کتنا ڈرایا گیا ہوگا. لیکن سلام ہے اس کی ہمت کو. مجھے جو ہے اس واقعے کی میں جتنی مذمت کروں کم ہے. ایک طرف تو یہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں اور اس کے علاوہ خواتین کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف دوسرے کسی شخص کو جو پاکستان کے ساتھ لوئل ہے, پاکستان کے ساتھ محب وطن ہے, اس کی فیملی کے ساتھ آپ اسے اغوا کر لیتے ہیں. اس واقعے کی میں شدید مذمت کرتا ہوں اس ٹائم, کیونکہ محمد حنیف نورزئی صاحب ان کی تحویل میں ہے. میں دعا گو ہوں اللہ پاک انہیں بحفاظت بازیاب کرائے, ان فتنۃ الہندوستان کے عزائم کو ناکام بنائے. انشاءاللہ جب حنیف نورزئی صاحب ان کی تحویل سے آزاد ہو کر آئیں گے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بزدل دشمن نے کس طریقے سے ایک سازش رچی تھی اور ہماری سیکیورٹی فورسز نے اس کو کس طرح ناکام بنایا. بہت ہی اعلیٰ, بہت ہی اہم سوال کرنے جا رہا ہوں. بابر یوسفزئی پٹھان پشتون بیلٹ کا ایک لیڈر ہے, وہ واجب القتل ہے. شبیر بلوچ نوجوانوں کی بات کرتا ہے, اس کو عام و خاص وہ بھی واجب القتل ہے. ہماری میڈم پاکیزہ ہے وہ بھی واجب القتل ہے. جو بھی پاکستان زندہ باد کے نعرے, پاکستان انٹیلیجنس اداروں کے نعرے, پاکستان کے گن گاتے رہیں گے وہ واجب القتل ہے. اور جتنے بھی ہمارے بیوروکریٹس جو پاکستان کے امن کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں وہ بھی واجب القتل ہے. تو ان واجب القتل جو ہمارے پاکستانیوں کو چن چن کے ٹارگٹ کرتے ہیں, آپ کو, دوسرے ہمارے بیوروکریٹس کو, انہوں نے یہ سوچا ہے کہ ہم ان کو واجب القتل کا جو ہے نا ٹپا ڈالیں گے. تو جو ہمیں واجب القتل کا ٹپا ڈالیں گے اور ہم اپنے محب وطنی کا ہمیشہ آواز بلند کرتے رہیں گے, جو ہمیں واجب القتل کا جو ہے نا وہ اسٹمپ لگاتے ہیں, ان کا علاج کیا ہوگا؟ وہ ہندوستان کے جو پروکسیز ہیں, وہ فتنۃ الہندوستان کا ایک گروہ ہے, اس گروہ کو ہم کیا جو ہے نا ان کی کیا مرمت کریں گے, یہ ہمیں کیا بتائیں گے آپ؟ پاکستان زندہ باد تھا, پاکستان زندہ باد ہے, پاکستان زندہ باد رہے گا انشاءاللہ. جس نے ہم پر جو فتویٰ لگانا ہے, جس نے ہمیں قتل کرنا ہے, اس کا ہاتھ بھی کھلا ہے, ہمارے ہاتھ بھی کھلا ہے. ہم بھی قبائلی لوگ ہیں, ہم بھی بلوچستان کے لوگ ہیں, نہ ہم ان کی دھمکیوں سے ڈرتے تھے, نہ ڈرتے ہیں, نہ ڈریں گے. اگر یہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے تو یہ اس غلط فہمی میں نہیں رہے کہ یہ سکون سے اپنے گھروں میں زندگی گزاریں گے. ان کی نسلوں کو اجاڑ کے رکھ دیں گے, ان کی نسلوں کے اندر تک گھس جائیں گے. انہیں احساس نہیں ہے, ہم محب وطن ہیں, ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں, ہم نے پاکستان کی بات کی ہے, کرتے رہیں گے, ہم نہیں جھکیں گے, ان سے نہیں ڈریں گے. یہ فتنۃ الہندوستان ہے, یہ چند لوگ ہیں جو پیسے لے کر بے گناہوں لوگوں کو شہید کرتے ہیں, معصوم لوگوں کو شہید کرتے ہیں, معصوم بچوں کو شہید کرتے ہیں. یہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم ان سے ڈر جائیں؟ قتل کا فتویٰ نہیں, آپ آ کر قتل بھی کرو پھر بھی ہم نہیں ڈریں گے. بابر یوسفزئی کو قتل کرو گے, شبیر بلوچ آواز اٹھائے گا. شبیر بلوچ کو قتل کرو گے, پاکیزہ خلجی آواز اٹھائے گی. پاکیزہ خلجی کو قتل کرو گے, عدنان سلیم بلوچ آواز اٹھائے گا. عدنان سلیم بلوچ کو قتل کرو گے, میر ندیم محمد شیعی آواز اٹھائے گا. یہ آواز رکنے والی نہیں ہے. پاکستان کا علم بلند ہوتا رہے گا, پاکستان تا قیامت قائم و دائم رہے گا, پاکستان اور بلوچستان تا قیامت قائم و دائم رہیں گے. بالکل آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو محب وطن پاکستانی پاکستان کی بات کرتا ہے, یہ انہیں دھمکیاں دیتے ہیں, انہیں تھریٹ کرتے ہیں, انہیں مارنے کا کہتے
رہتے ہیں, دھمکیوں سے ان کے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. شبیر سے بلوچ صاحب, مارنا ہے انہوں نے مار دیں, ہم پاکستان زندہ باد کہتے تھے, پاکستان زندہ باد کہتے ہیں, پاکستان زندہ باد کہتے رہیں گے. ہمارے خون میں, ہمارے جذبے میں بزدلانہ نہیں, ہم بزدل نہیں ہیں. ہم الحمدللہ اس وطن کے ساتھ اپنی ضمیر کی آواز پر کھڑے ہیں. وطن سے محبت ایمان کا جز ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے جو شخص اپنے وطن سے محبت نہیں کرتا, مجھے تو اس کے ایمان پر بھی شک ہوتا ہے. دوسری بات, ان کا علاج میں آپ کو بتا چکا ہوں, ان کا علاج یہی ہے کہ انہیں جہنم واصل کیا جائے, انہیں ختم کیا جائے. یہ کیونکہ فتنہ بن چکے ہیں, یہ معصوم لوگوں کو قتل کرتے ہیں, یہ پیسہ لے کر قتل کر رہے ہیں. دیکھیں, ناراضگی ایک الگ چیز ہوتی ہے, نقصان پہنچانا, کسی کو قتل کرنا, کسی کو شہید کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے. یہ کوئی ناراض بلوچ نہیں ہے. کوئی اگر ناراض بلوچ ہوتا, پوری اسمبلی آپ کی بلوچستان اسمبلی اٹھا کے دیکھیں, 65 اراکین میں آپ کو 35 اراکین بلوچ ملیں گے. وہ بلوچ ملیں گے جو اپنے علاقوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, وہ بلوچ ملیں گے جو اپنے علاقے کے عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں. اگر کوئی ناراض ہوتا ہے, وہ ناراض کا جو مسئلے کا جو حل ہے وہ بات چیت سے نکالتا ہے. یہ تو اگر لوگوں کو گولیاں مارتے ہیں, یہ تو اگر لوگوں پر دھماکے کرتے ہیں, یہ تو اپنے آقاؤں کے کہنے پر حالات خراب کرتے ہیں. یہ کوئی ناراض شراز نہیں ہے, یہ فتنۃ الہندوستان ہے. ان کا ایک ہی علاج ہے, ان کی مرمت کی جائے, ان کا خاتمہ کیا جائے, انہیں جہنم واصل کیا جائے. میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا, میں پھر کہتا ہوں کہ وقت کی شدید ضرورت ہے کہ جس طریقے سے وزیرستان میں وانا میں ایک گرینڈ آپریشن کیا گیا تھا, کلین سویپ کیا گیا تھا, جیسے وہاں سے دہشت گردوں کو, فتنۃ الخوارج کو ختم کیا گیا تھا, اب وقت آگے بلوچستان میں بھی اس طریقے کا ایک آپریشن ہونا چاہیے. یہ بات چیت سے نہیں مانیں گے. میں آپ کو بتا دوں, اگر آپ ان کے ساتھ بات چیت کریں گے, یہ آپ کو اور کمزور سمجھیں گے اور آپ کو اور نقصان پہنچائیں گے. ان کا اب ایک ہی حل ہے کہ ان کے خلاف فل فلیج آپریشن کیا جائے اور ان کا خاتمہ کیا جائے. انشاءاللہ پڑے گا بلوچستان, بڑھے گا پاکستان. میرے اسپیشل ذرائع کے مطابق یہ انفارمیشن ملنے کو ملا ہے کہ بلوچستان کے جو پڑھے لکھے لوگ جو پاکستان میں شعور لانا چاہتے ہیں, جو پاکستان کے آئین اور قوانین اور مختلف اداروں کے بارے میں عوام کو وہ شعور دلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دلا رہے ہیں, کیا اس بات کے حوالے سے آپ ان کو ایک رپلائی دے سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں کہ جو فتنۃ الہندوستان اور اس کے جو پراکسیز ہیں وہ بلوچستان کے پڑھے لکھے لوگوں سے خوفزدہ ہو چکے ہیں, ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ انہیں پتہ ہے کہ اگر بلوچستان کی عوام کو شعور آئے گا, بلوچستان پڑھے گا, ایک بلوچ غریب کا بچہ پڑھے گا, وہ CSS آفیسر بنے گا, وہ پولیٹیشین بنے گا, وہ سائنٹسٹ بنے گا, وہ ڈاکٹر بنے گا, تو کوئی ان کی جو آئیڈیالوجی ہے, جو ان کا نظریہ ہے, اس کے پیچھے نہیں جائے گا. کیونکہ ان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ دہشت گردی کی آئیڈیالوجی ہے. ان کا جو نظریہ ہے وہ تباہی کا نظریہ ہے. ان کی جو باتیں ہیں وہ کسی بھی محب وطن پاکستانی کو یا کسی بھی ذی شعور شخص کو پسند نہیں آتی. یہ بلوچوں کو پڑھنے نہیں دیتے. جو بلوچ قابل افسر بن جاتا ہے اس کو شہید کر دیتے ہیں. اس کی سب سے بڑی مثال ذاکر بلوچ آپ کے سامنے ہے, جو DC پنجگور تھے, انہوں نے شہید کر دیا. ہدایت اللہ بلیدی آپ کے سامنے ہے. یہ اپنے علاقوں میں آپ جا کر دیکھیں, بلوچ علاقوں میں جب اسکول بن رہا ہوتا ہے, اس اسکول کے ٹھیکیدار کے پاس جاتے ہیں, اس سے بھتہ لیتے ہیں, اس سے بھتہ لینے کے بعد اس اسکول کو اڑا دیتے ہیں. یہ ٹیچرز کو پڑھانے کے لیے نہیں چھوڑتے, یہ بچوں کو پڑھنے کے لیے نہیں چھوڑتے. یہ اس چیز سے بالکل خوفزدہ ہیں کہ اگر بلوچستان کا نوجوان پڑھے گا, بلوچستان کا بچہ پڑھے گا, کل کو وہ ان سے سوال کرے گا کہ آپ کس کے کہنے پہ میرے علاقے میں خیران میں, میرے علاقے میں دالبندی میں, میرے علاقے میں تربت میں, میرے علاقے میں پنجگور میں, میرے علاقے میں واشک میں, میرے علاقے میں خزدار میں کس کے کہنے پر دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ کسی کو پڑھنے نہیں دیا جائے, کسی کو شعور نہیں آنے دیا جائے, بچوں کو اسکول سے دور رکھا جائے, جو پڑھانا چاہتے ہیں انہیں قتل کر دیا جائے, انہیں مار دیا جائے. یہ فتنۃ الہندوستان کا پلان 1 سال کا پلان نہیں ہے, یہ ان کی بہت بڑی پلاننگ ہے. اس میں انہوں نے پہلے قوم کو جو ہے نا, انہوں نے بہت پسماندہ رکھنا ہے, ترقی سے دور رکھنا ہے. ابھی آپ دیکھیں اگر کہیں پر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہونے دیتے. ابھی انہوں نے حالیہ دنوں جو واقعات کیے, وہاں پر جن سرکاری عمارات کو نقصان پہنچایا, نادرا میں کون جاتا ہے شناختی کارڈ بنانے کے لیے؟ سوراب میں, سوراب کے ایک بلوچ کا بچہ جاتا ہے وہاں پر شناختی کارڈ بناتا ہے. انہوں نے نادرا کے دفتر کو جلا دیا. مجھے بتائیں, اگر خزدار میں بینک کوئی جلا دیا جائے گا, وہاں پر ٹرانزیکشن کس نے کرنی ہے؟ پنجاب سے آ کے, لاہور سے آ کے کسی پنجابی نے نہیں کرنی, سندھ سے آ کے کسی سندھی نے نہیں کرنی, KP سے آ کے کسی پشتون نے نہیں کرنی. وہ ایک بلوچ نے ٹرانزیکشن کرنی تھی, کاروبار کرنا تھا, تجارت کرنی تھی, کسی کے ساتھ لین دین کرنا تھا. انہوں نے وہ بینک ہی جلا دیا. اس کا نقصان کس کو ہے؟ ایک عام بلوچ کو ہے. تو یہ ایک عام بلوچ کو نہ پڑھنے دینا چاہتے ہیں, نہ اسے ترقی کرنے دینا چاہتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ جو ایک عام بلوچ پڑھے گا, لکھے گا, ترقی کرے گا, وہ ان سے سوال کرے گا اور ان کا گربان پکڑے گا. اس خوف سے, اس ڈر سے یہ قوم کو پسماندہ رکھنا چاہتے ہیں. بالکل, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بابر یوسف زئی صاحب, ماشاءاللہ آپ سابقہ ترجمان رہے ہیں CM بلوچستان کے. میرا ایک بہت اہم امپورٹنٹ سوال ہے کہ اب تک دیکھا جائے کیپٹل کوئٹہ, بلوچستان کے جو کیپٹل ہے کوئٹہ, اس سے ہٹ کے
آپ جوب تک جائیں, آپ شیرانی تک جائیں, آپ جو ہے نا قلعہ سیف اللہ تک, عبداللہ تک, یا جو ہے نا سمبازا تک جائیں, تو وہاں پہ آپ کو جو ہے نا یوتھ کی کوئی ایکٹیویٹی دیکھنے کو نہیں ملے گی. ایجوکیشن کا سسٹم در بدر ہے, بزنس کا بھی ریشو بڑا کم ہے, وہ بھی وہ بزنس جو پاکستان کو ٹیکس پرووائڈ کرے. وہاں پہ گریزی کا جو ہے نا ٹاپ پہ ہے, مگر جو ٹیکس بزنس ہے وہ بڑا, اور پیس کے جتنے بھی ورکنگ ہے کہ پیس کے اوپر امن و امان کو بحال کیا جائے, اس حوالے سے بھی تباہ و برباد ہے, اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. بلکہ ایک اور اہم جو ہے نا میں بات کرنا چاہوں گا کہ ایک ذرائع کے کہنے کے مطابق جتنے بھی سیاستدان ہیں, جتنے بھی ایم پی ایز اور منسٹرز ہیں, ان کو باقاعدہ فتنۃ الہندوستان جو بلوچستان کے کالعدم تنظیم, ان کو فون آتا ہے کہ ان کو روکا جاتا ہے. پشتون کے بیلٹ کے جو اینٹی اسٹیٹ ہیں, جو پاکستان کے خلاف ہیں, وہ سیاستدان ادھر کے ایم پی اے کو روکتے ہیں اور کالے کرتے ہیں ڈیولپمنٹ کے لیے. اور بلوچ بیلٹ میں جو فتنۃ الہندوستان کے جو یہ پروکسیز ہیں, وہ بلوچ بیلٹ میں بھی ان سارے ترقیاتی ایجوکیشن سب کو روکا ہے انہوں نے. اس کے حوالے سے آپ کیا بیان کریں؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں بحیثیت پاکستانی کہ ایسے لوگ جو کسی بھی ملک دشمن قوت کا علاقار بنتے ہیں, ملک دشمن قوت سے ڈرتے ہیں, انہیں کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اسمبلیوں میں بیٹھیں, وہ آپ کو مجھے ریپرزینٹ کریں. اگر یہ فتنۃ الہندوستان کو چیلنج نہیں کر سکتے, اگر یہ فتنۃ الہندوستان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال نہیں سکتے, اگر یہ فتنۃ الہندوستان کو جواب نہیں دے سکتے, تو انہیں کوئی حق نہیں ہے کہ یہ اسمبلیوں میں بیٹھیں اور ہماری نمائندگی کریں. بدقسمتی سے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو ڈرتے ہیں ان کالعدم تنظیموں سے. کیوں ڈرتے ہیں آپ ان کالعدم تنظیموں سے؟ کیوں آپ ان کالعدم تنظیموں کو اپنے علاقوں میں کاؤنٹر نہیں کرتے؟ آپ عوام کو کیوں شعور نہیں دیتے کہ نکلیں ان کالعدم تنظیموں کو کاؤنٹر کریں؟ 65 کا ایوان ہے ہمارا, 65 اراکین اسمبلی بیٹھے ہوئے ہیں. میرا یہ ایمان ہے اگر اس میں 35 بھی کھڑے ہو جائیں اور حق اور سچ کی بات کریں اور یہ بولیں کہ فتنۃ الہندوستان کو کاؤنٹر کرنا ہے یا فتنۃ الہندوستان کی ہم نے کسی بات کو نہیں ماننا, اپنے دل سے ڈر کو اور خوف کو نکال دیں, خدا کی قسم یہ فتنہ آدھے سے زیادہ خود بخود ختم ہو جائے گا, بغیر آپریشن کے ختم ہو جائے گا, بغیر کارروائی کے ختم ہو جائے گا. دیکھیں, آج کل کا جو دور ہے اس میں نظریات کی بنیاد پہ جنگ لڑی جاتی ہے, بنیانے کی بنیاد پہ جنگ لڑی جاتی ہے, نیریٹو کی بنیاد پہ جنگ لڑی جاتی ہے. آپ کو نیریٹو بنانا ہوگا. معذرت کے ساتھ بہت ہی بدقسمتی ہے ہماری کہ اس وقت جو صوبے میں لوگ بیٹھے ہوئے بزدل لوگ ہیں, یہ بات نہیں کرتے. اس وقت بلوچستان کی اسمبلی میں بہادر لوگوں کو بیٹھنا چاہیے تھا, ان لوگوں کو بیٹھنا چاہیے تھا جو فتنۃ الہندوستان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں. اگر ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی یا کوئی کالعدم تنظیم انہیں فون کرتی ہے, ڈراتی ہے, دھمکاتی ہے, ڈیولپمنٹ کا کام روکتی ہے, کوئی فتنۃ الہندوستان انہیں فون کر کوئی ڈیولپمنٹ کا کام روکتا ہے, تو یہ اپنے علاقے کے ریپرزینٹیٹو ہیں, یہ بولے نہیں روکیں گے ہم اپنے علاقے کا کام, مارنا ہے مار دو. آپ بھی تو کہتے ہیں نا مجھے مارنا ہے مار دو, بابر یوسفزئی کہتے ہیں مجھے مارنا ہے مار دو, لیکن میں تم سے ڈروں گا نہیں. تو یہ کیوں ڈرتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو اسمبلی میں بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات, میں پاکستان کے ریاستی اداروں سے ریکویسٹ کروں گا, میں ان سے درخواست کروں گا کہ خدا را ایسے لوگوں پر جو بلوچستان کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, بلوچستان کی اسمبلی میں بیٹھے ہیں, لیکن ان فتنۃ الہندوستان سے ڈرتے ہیں, ان فتنۃ الہندوستان کے کہنے پر اپنے علاقوں میں ڈیولپمنٹ نہیں کراتے, ایجوکیشن نہیں دیتے, ان کے خلاف خدا را ان کے اوپر نظر رکھیں, ان کے خلاف کارروائی کریں. یہ ہمارے اوپر جو ہے نا بوجھ ہے, یہ ہمارے ملک کے اوپر بوجھ ہے. عوام ان کی وجہ سے ریاست سے بدظن ہو رہی ہے. خدا را اس کے اوپر ایکشن لے, ایسے لوگوں کو اسمبلیوں سے فارغ کریں اور ایسے لوگوں کو لائیں جو محب الوطن ہیں, جو نہ فتنۃ الہندوستان سے ڈرتے ہیں, جو نہ دہشت گرد تنظیموں سے ڈرتے ہیں, بلکہ دہشت گرد تنظیموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں. مجھے یقین ہے جب ایسے نمائندے آئیں گے جو فرنٹ سے لیڈ کریں گے, جو فرنٹ سے فتنۃ الہندوستان کو کاؤنٹر کریں گے, تو عوام میں بھی ایک جو ہے نا بیداری آئے گی, عوام کو حوصلہ ملے گا, عوام موٹیویٹ ہوگی اور فتنۃ الہندوستان کی تمام سازشیں ناکام ہوں گی انشاءاللہ. اگر بابر یوسفزئی کو سی ایم بلوچستان لایا جائے یا انٹیریئر منسٹر لایا جائے, کیا بابر یوسفزئی بلوچستان کے اسمبلی میں فتنۃ الہندوستان کے جو پروکسیز ہیں, کالعدم تنظیمیں ہیں, یا ہندوستان کو پاکستان کی نمائندگی کر کے کیا کہے گا؟ آپ ہمارے ناظرین کو کیا کہیں؟ بابر یوسفزئی کو آپ کچھ بھی نہیں لائیں. بابر یوسفزئی نے پاکستان کی بات کرنی ہے, بابر یوسفزئی نے فتنۃ الہندوستان کے خاتمے کی بات کرنی ہے. اسمبلی میں نکلتا ہے, میں نے دیکھا ہے بابر یوسفزئی روڈوں پہ نکلتا ہے, نوجوانوں کو اٹھاتا ہے, جھنڈا لہراتا ہے, پاک آرمی زندہ باد کے. مگر جو ہم بات کریں گے جہاں پہ ہماری قانون دانی بنتی ہے, جہاں پہ ہم قانون بناتے ہیں, اسمبلی میں آپ اپنے ملک دشمن کو کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں, مجھے تو نہیں نظر آتا کہ ہم جیسے محب الوطن لوگوں کو, ہم جیسے لوئل لوگوں کو اسمبلی میں لے کر جائیں, کیونکہ جو ہے نا ہم ترجمان آپ دیکھیں, سابقہ ترجمان رہا, اپنے میرٹ پہ رہا, اپنی جو ہے نا محنت پر رہا. اللہ کا شکر ہے, میں اس ملک کا شکر گزار ہوں, مجھے اس ملک نے بہت کچھ دیا, شاید میں نے اس ملک کو نہیں دیا ہوگا.
اللہ نے جو مجھے دیا اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے، لیکن اگر مجھے کوئی چیز دی جائے یا نہیں دی جائے، اسمبلی کے بغیر بھی ہم آواز اٹھائیں گے، ہم پاکستان کی بات کریں گے، ہم پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے رہیں گے. انٹیریئر منسٹر نہیں بنائے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی بھی عہدہ نہیں دے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ ہم ان فتنۃ الہندوستان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں گے، ہم ان فتنۃ الہندوستان کو جواب دیں گے. بالکل اگر موقع دیا جاتا ہے اسمبلی میں جا کر آواز اٹھائیں گے، ہم بولیں گے ان فتنۃ الہندوستان کو. جب ہم بغیر کسی امارات کے کسی عہدے کے ہم یہ بات کر سکتے ہیں، تو جب ہمیں اللہ پاک نے موقع دیا، مجھے دیا، آپ کو دیا، ہم تو اس ملک کے لیے، اس صوبے کے لیے اتنا سب کچھ کر سکتے ہیں جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. ہم بات بھی کر سکتے ہیں، ہم بول بھی سکتے ہیں، ہم ڈرتے بھی نہیں ہیں، اور ہم بولیں گے کہ ان لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے. فتنۃ الہندوستان کا چہرہ ایکسپوز کریں گے، بے نقاب کریں گے، ان کے عقاؤں کو بے نقاب کریں گے. باقی میرے رب کی رضا ہے، جس میں میرا رب راضی، جو میرے رب کی مرضی میں اس کی ہر رضا میں راضی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے. بابر یوسف زئی آئیں گے میدان میں اور اپنے ملک کی دفاع کریں گے، اور اس طرح کے اکثریت جو پسند ہے کلعدم تنظیمیں اور خاص کر بھارت جیسے ہمارے دشمن کو انشاءاللہ جواب بھی دیں گے. بابر یوسف زئی صاحب، آج ہم براق کے پلیٹ فارم سے میرا ایک اہم پیغام آپ دیں گے. وہ پیغام بھی آپ سے بلکہ سوال بھی ہے کہ کیا جو ہے نا بلوچستان کے جو ہے نا بلوچ، پشتون، براوی، ہزارہ، پنجابی سمیت جتنے بھی اقوام ہیں، کیا وہ بلوچستان میں رہ کے واقعی پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں یا نہیں؟ آپ کا کیا پیغام ہے براق کے اس پلیٹ فارم؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو براق کو جس طریقے سے اللہ پاک دن اور رات کامیابیاں دے رہا ہے، دن دگنی اور رات چگنی ترقی دے رہا ہے، میں براق کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور انہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ جس طریقے سے وہ محنت کر کر ایک اپنے محدود وسائل میں پاکستان کا ایک ایسا بیانیہ، جو بیانیہ دشمن نے کاؤنٹر کیا ہوا تھا، اس بیانیے کو زندہ رکھ رہے ہیں، اس بیانیے پہ جواب دے رہے ہیں. براق ڈیجیٹل نے جب سے یہ پوڈ کاسٹ شروع کی ہیں، آپ کو پتہ ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا؟ جو ہمارے دشمن نے ایک نیریٹو بنایا تھا، ہم اس نیریٹو کو کاؤنٹر کرنا شروع ہو گئے. جو BYC کا نیریٹو تھا، جو BLA کا نیریٹو تھا، ہم عوام کو اب ایک وہ حق اور سچ بتا رہے ہیں جو گراؤنڈ پر موجود ہے. عوام کو جو خوف میں مبتلا کیا گیا تھا، ہم عوام کا وہ خوف ختم کر رہے ہیں. دوسری بات، بالکل میں اس بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں، میرا اس بات پر یقین ہے، میرا اس بات پر ایمان ہے کہ بلوچستان میں رہنے والی تمام قومیں، چاہے وہ بلوچ ہوں، چاہے وہ پشتون ہوں، چاہے وہ سرائکی ہوں، چاہے وہ ہزارہ ہوں، چاہے وہ کشمیری ہوں، چاہے وہ پنجابی ہوں، چاہے وہ اردو اسپیکنگ ہو، سب پاکستان کے شانہ بشانہ ہیں. یہ صرف باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت میں ایسا ہے. میں نے اپنے ہزارہ دوستوں کو دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم اس ملک کے لیے جان قربان کر سکتے ہیں. بلوچوں میں آپ ہمارے لیے ایک مثال ہیں. آپ بیٹھے ہوئے میر بہرام ہیں اور کتنے ہمارے بلوچ دوست ہیں. میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں، جب ہم آپس میں بیٹھتے ہیں، شبیر ہو یا ہم جتنے بھی دوست بیٹھتے ہیں، ہم یہی بات کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے دفاع کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے، اور انشاءاللہ ہم جائیں گے. اسی طرح پشتونوں کے اندر بھی یہی جذبہ ہے، سندھیوں کے اندر بھی یہی جذبہ ہے، بلوچستان میں رہنے والی تمام قوموں کے اندر یہی جذبہ ہے کہ ہم نے پاکستان کا دفاع کرنا ہے، ہم نے بلوچستان کا دفاع کرنا ہے، ہم بلوچستان کو ترقی دینی ہے، ان فتنۃ الہندوستان کا مقابلہ کرنا ہے، ان فتنۃ الہندوستان کو ہم نے جو ہے نا جواب دینا ہے. آپ دیکھیں، میر شفیق الرحمان مینگل ہو، میر فرید رئیسانی ہو، میر جمال رئیسانی ہو، آپ ہو، میں ہوں. میرا خوش قسمتی ہے کہ میرا زیادہ تر جو حلقہ احباب ہے وہ بلوچ ہے. میرے زیادہ تر جو دوست ہیں 70-80% وہ بلوچ ہیں، اور وہ جو ہیں جس طریقے سے محب الوطن ہیں، جس طریقے سے محب الوطنی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان سے ہمیں بھی امید ملتی ہے، ان سے ہمیں بھی حوصلہ ملتا ہے. میں اپنے بلوچ بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ ہمیں بھی حوصلہ دیتے ہیں، وہ ہم پشتونوں کا بھی خیال رکھتے ہیں. میں نے آپ کو کہا نا کہ تمام بلوچ دہشت گرد نہیں ہیں، یہ چند لوگ ہیں جو پشتون اور بلوچوں کو لڑانا چاہتے ہیں. بلوچ تو بڑے پیارے لوگ ہیں، بلوچ تو بڑے پیار کرنے والے مہمان نواز لوگ ہیں. میں اپنے بلوچ بھائیوں کے ساتھ ہوں، اپنے بلوچ بھائیوں پر فخر کرتا ہوں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بلوچستان میں رہنے والی تمام قومیں جو ہیں وہ بلوچستان سے، پاکستان سے پیار کرتی ہیں اور پاکستان اور بلوچستان کے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ ناظرین، یہ تھے بابر یوسف زئی صاحب. باقی میں صرف یہی کہنا چاہوں گا اپنے سارے پشتون اور بلوچ عوام سے کہ پاکستان ہے تو ہم ہے. یہ جتنے بھی فتنۃ الہندوستان کے پروکسیز ہیں، چاہے وہ پشتون کے شکل میں آتے ہیں، چاہے وہ بلوچ کے شکل میں آتے ہیں، اصل بلوچستان کے جو ہے نا بیکورڈ بنانے میں، بلوچستان کو پیچھے بنانے میں، یا پیچھے ان کا جو کردار ہے بلوچستان کے ناکامی میں، بلوچستان کے جتنے بھی انفراسٹرکچر کو آپ دیکھیں اس کے کمزوری میں انہی جو ہے نا تنظیموں کا ہاتھ ہے، جو کہ ایک جو ہے نا دہشت پھیلانا چاہتے ہیں، اور ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے بیوروکریٹس کو انہوں نے آکوپائڈ کیا ہے، جو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ بلوچستان میں ترقیاتی کام نہ ہو، بلوچستان میں اچھے سڑکیں نہ ہو، بلوچستان میں ایجوکیشن کا سسٹم جو ہے نا ہمیشہ
جو ہے نا کمزور رہے، بلوچستان میں جو بزنس ہے اس کی فروغ نہ دے، اور بلکہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ بلوچستان کے بلوچ بیلٹ میں ان کا باقاعدہ مختلف پہاڑوں کے جو چھپ کے رہنے کا جو ہے نا ان کا باقاعدہ ٹیکس، یہ ہر اس مظلوم بلوچ سے، ہر اس مظلوم ڈرائیور بلوچ سے یہ اپنا ایک ٹیکس لیتے ہیں۔ تو آئیے مل کے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے، پاکستان کا جھنڈا لہراتے ہوئے اور اپنے افواج پاکستان کے ساتھ مل کے پاکستان کی ترقی، پاکستان کے امن کے لیے اپنے خدمات پیش کریں۔ بہت بہت شکریہ جی۔